وہ سڑک سے آگے برزخ کا دروازہ تھا۔ روشنی کے بہت بڑے ہیولے کو دیکھا جس کے گرد بہت سارا نور تھا۔ ان سے ملنے آئے۔ فوت ہونے کے بعد انہیں وہی اسی طرح بتایا گیا کہ تمہاری زندگی ابھی باقی ہے، واپس چلے جاؤ۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کی باڈی میں سے کینسر مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا۔ قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے جب قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا؟ مومن جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ایک جگہ سے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، قبر کھل جاتی ہے، نور کا باغ یا جہنم کا گڑھا دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ نہ انسان کے خواب ہے نہ ان کا وہم ہے۔ موت کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ کیا انسان کے مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب قبر میں ہوگا یا قیامت والے دن؟ اور عالم برزخ کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ موت ایک حقیقت ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن مرنے کے بعد کیا انسان ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی روح باڈی سے نکل کر کہاں جاتی ہے؟ بیٹا، یہ ایسا سوال ہے جس کے اوپر دنیا جو ہے وہ سوچ رہی ہے۔ برزخ کیا ہے، فرشتے واقعی ہیں، چیزیں ہیں۔ ان سارے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش ہی کر سکتا ہے انسان، اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ جتنے سوال ہیں ان کا جواب میں اسلامی پرسپیکٹو میں بھی دینے کی کوشش کروں گا اور سائنسی پرسپیکٹو سے بھی دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اسلام ویسے سمجھ نہیں آتا یا اسلام میں نہیں ہے، لیکن انسان ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہو، اس کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ تقریباً سیم ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اللہ نے اپنی جو ہے وہ محبت سے انسان کو رچا ہے۔ اب انسان اچھا ہے برا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بچے اچھے ہوں یا برے ہوں ماں کے لیے تو ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بلکہ شاید وہ جو دور ہوتے ہیں ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک ماں کے 4 بیٹے، 3 بیٹے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ اپنا آپ کر لیتے ہیں، کچھ کما بھی لیتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت ٹھیک بھی ہیں۔ 4تھا بیٹا ماں کا میرے جیسا ہے، جو کرتا ہی کچھ نہیں، جس کے پاس ہے ہی نہیں یا کوئی ایسا، تو ماں کا دھیان کس بچے کے اوپر زیادہ؟ 4تھے کی زیادہ فکر رہے گی۔ وہ ہر بندے کو کہے گی کہ 3 تے چلو کر لیں گے، 4تھے تک کچھ کر لو، اینو نوکری دوا دیو۔ تو شاید وہ لوگ جو اللہ سے دور ہیں، اللہ کو ان کا بہت احساس ہے، اسی لیے 1,24,000 انبیاء، اسی لیے ائمہ طاہرین، اسی لیے اولیاء اللہ کو اللہ نے بھیجا ہے کہ کہیں یہ جو لوگ رہ گئے ہیں یہ بھی اللہ کے قریب آ جائیں۔ اللہ شدید ترین محبت کا نام ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ سارے ٹاپک میں جو دین کی حقیقتیں ہیں ان کو سائنس کی زبان میں بات کروں اور ان کتابوں کے حوالے سے بات کروں جو لوگوں نے لکھے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو تو لوگ دین کو مانتے ہیں ان کو تو ویسے ہی قرآن میں، اللہ کے کلام میں، عبادات میں سکون مل جاتا ہے، بے شک۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ جو ہے وہ اپنا آپ دکھاتا ہے، اور وہ جو اللہ دکھاتا ہے اور پھر موقع دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ ٹیکنیکل لینگویجز میں NDEs کہا جاتا ہے۔ NDEs نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز، یعنی ایسے لوگ جو موت کے بالکل قریب چلے گئے، طبی طور پہ ڈیڈ ڈکلیئر کر دیے گئے، لیکن پھر کچھ لمحوں کے بعد دوبارہ جی اٹھے اور واپس آئے دنیا میں، تو وہ بڑے یوزفل سٹیزنز تھے۔ صحیح۔ وہ بڑے یوزفل سٹیزن۔ یہ سارے تجربات جو ہیں اس کو قرآن پاک 1400 سال سے بتا رہا ہے۔ یہ چیزیں قرآن پاک میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں،
اقوال ائمہ میں، اقوال اولیاء میں جو ہے وہ جو ائمہ طاہرین کی جو ہے وہ احادیث ہیں ان میں بھی ہیں۔ اب سب سے پہلے کہ یہ ہوتا کیا ہے NDEs، مطلب نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے اس میں انسان مرتا نہیں ہے، موت کے قریب ہوتا ہے صرف، ظاہری طور پہ مر چکا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسی چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں رپورٹڈ ہیں، یعنی جو لوگ آج تک اپنے NDEs نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اپنے پروف کے ساتھ ریکارڈ کروا چکے ہیں، جس کو دنیا مانتی ہے، وہ 20 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ او مائی گاڈ، 20 کروڑ سے زیادہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک دنیا میں ریکارڈ نہیں کروائے وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ اب NDEs جو ہے اس کی ایک انٹرنیشنل تعریف یہ ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، جب انسان کی سانس رک جائے، اور جب انسان کی EEG، یعنی جب وہ مریض کے ساتھ وہ ایک میٹر لگایا ہوتا ہے ECG اور ایک EEG، وہ EEG کی بالکل سٹریٹ جو ہے وہ لائن آ جائے، EEG سٹریٹ ہو جائے، یعنی ان کے جو برین کے سگنلز ہیں وہ زیرو ہو جائے، مکمل بے ہوشی چھا جائے، تو پھر ایسی سچویشن میں اگر مریض جو ہے وہ کوئی چیزوں کو کلیم کرتا ہے یا وہ کچھ دیکھتا ہے اور واپس آ کے اس کو بتا سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ NDE ہے، یہ انٹرنیشنل اس کی جو تعریف ہے۔ صحیح۔ اب ایک اور چیز جو ہم نے دنیا میں دیکھی، یا اسلام کے جو ہے وہ بینر کے نیچے، اسلام کے فلیگ کے نیچے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو چیز سمجھ آتی ہے، یا جو مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کو پڑھنے سے بعد سمجھ آتی ہے، دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں جو NDE سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کا وجود، بھئی سانس رک گئی، برین جو ہے وہ سارا صفر ہو گیا، دھڑکن بند ہو گئی، وائبریشنز باڈی کی ختم ہو گئیں، EEG اسٹریٹ ہو گئی، تو اب اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، لیکن وہ اٹھ کے وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ برین ڈیڈ ہونے کے باوجود بھی ایک چیز جو اس وقت کام کر رہی تھی وہ تھا شعور۔ شعور جو ہے وہ جسم سے علیحدہ چیز ہے، شعور اور چیز ہے، شعور انسان کو لے کے جاتا ہے، شعور جو ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو ابھی میں دو چیزوں کے اوپر بات کروں گا، ایک آپ کے باڈی کے ایکسپیرینس اور ایک آپ کا شعور۔ صحیح۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ان کو ملا کے، یعنی ایولیوشن کی تھیوری کہتی ہے کہ انسان کے اندر ایولیوشن ہوا، جیسے ڈارون ہے یا جتنی بھی ایولیوشن کی تھیوری ہیں، اور دوسری یہ کارل سیگن کی ایک تھیوری جو یہ کہتی ہے کہ انسان خود بخود بنا، اور پھر ایک کامن انسیسٹر آیا، کامن انسیسٹر کے بعد آگے چیزیں بڑھتی چلی گئیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان بن گیا۔ صحیح۔ انسان تو ارتقاء کے ذریعے بن گیا، انسان کے اندر شعور کیسے آیا؟ کیا شعور بھی ٹریول کر رہا تھا؟ تو شعور ایسی چیز نہیں ہے جو اس طرح ٹریول کرے۔ شعور کے بارے میں جو ہے وہ آج تک ایولیوشن کی تھیوری کچھ بیان نہیں کر پائی کہ یہ شعور کیسے بنا۔ سارا کچھ بیان کرتے ہیں، ساری تھیریز ہیں، لیکن شعور کے بارے میں حتمی طور کے اوپر کچھ نہیں کہا گیا۔ جس طرح انہوں نے حتمی طور پہ کہا کہ یہ ایولیوشن ہے اور یہ کامن انسیسٹر ہے، وزڈم یا جو آپ کا جو ہے وہ آپ کا کانشیسنیس ہے، بلکہ اس کا ترجمہ وزڈم سے زیادہ کانشیسنیس ہے، اس کے بارے میں آج تک دنیا نے یہ نہیں کہا، کیونکہ جسم میں جو کانشیسنیس ہے وہ ہمیشہ جسم سے ہٹ کے علیحدہ طور پہ بیدار رہتا ہے، اس بات کی نشاندہی NDEs میں ہوتی ہے۔ اچھا، NDEs کی عمومی علامات، کسی ریلیجن، کسی سیکٹ، کسی علاقے، کسی ایتھنیسٹی میں جو ہے وہ فرق نہیں ہے، سب کی سب سیم ہے۔ اوکے، سب کی سب، یعنی 20 کروڑ سے زیادہ جو ہے نا اس کی ایویڈنسز ہیں، اور 20 کروڑ کی 20 کروڑ تقریباً آپس میں ملتی جلتی ہیں، سب نے ایک ہی چیز دیکھی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کائنات کا بنانے والا واحد کارساز ایک ہے۔ آپ کسی بھی جگہ ہوں،
آپ جڑے ہوئے اللہ سے. بالکل. اللہ کہتا ہے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا اور جنہوں نے نہیں کیا کیا برابر ہو سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اور جنہوں نے نہیں کیا, جن لوگوں نے جو ہے وہ دین فطرت کو اپنایا اور جن لوگوں نے دین فطرت کو نہیں اپنایا, وہ کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کے تھوڑے بہت تو چیزیں ڈفرینس ہو سکتی ہیں لیکن باقی نہیں ہیں, کیونکہ اینڈیز میں ہر مذہب کے, ہر نسل کے, ہر عمر کے, ہر بیک گراؤنڈ کے لاکھوں افراد ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 20 کروڑ کا مطلب ہے کہ کروڑوں لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اور حیرت انگیز طور کے اوپر ان کے ایکسپیرینس سیم ہے. یعنی سب نے اپنے جسم سے باہر نکل کے اپنے جسم کو دیکھا, سب نے یہ دیکھا کہ جسم ہمارا نیچے پڑا ہوا ہے اور ہم اوپر ہیں. سب نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو جسم ہے وہ مر چکا ہے اور ہم مرنے کے بعد بھی اس کو فیل کر رہے ہیں. سب نے یہ دیکھا کہ ایک روشن سرنگ, ایک ٹنل آف لائٹ سے یا ایک بہت ٹھنڈی جگہ سے گزر رہے ہیں. سب نے یہ دیکھا کہ کوئی نورانی بینگز ہیں, کوئی جو ہے وہ کوئی ایسے کوئی نورانی کہہ لیں یا کوئی لائٹ بینگز کہہ لیں, کوئی برائٹ کوئی نوری چیزیں ہیں. سب نے یہ دیکھا کہ ان کو ان کی جو ہے گزشتہ زندگی جو ہے وہ ایک فلم کی طرح دکھائی جا رہی ہے. صحیح. سب نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ کوئی حساب کتاب جیسے جو ہے وہ کوئی لمحات ہیں. سب نے یہ دیکھا کہ ایک حد ہے جس کے بارے میں ان کو بتایا جا رہا تھا کہ اگر یہ کراس کر گئے تو پھر واپسی ممکن نہیں ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں فرشتے بھی نظر آتے ہیں جو انہیں لینے آتے ہیں. نوری ہستیاں, یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ یہ جو ہے کوئی لائٹ بینگز, نوری فرشتے, کوئی روشنیاں, کچھ ایسے. پھر اس کے بعد سب نے یہ دیکھا کہ ان کے جسم میں ان کو واپس بھیج دیا گیا زبردستی کسی دلیل کے ساتھ. اور 98% آف دی NDE رپورٹس آلموسٹ دا سیم, 98% سے زیادہ تقریباً ایک جیسی ہیں. اب یہ کوئی انسیڈنس تو نہیں ہو سکتا, یہ تو نارمل پریکٹس ہو گئی. 20 کروڑ سے بھی زیادہ, یعنی 2-4 ہزار 5 ہزار ٹھیک ہے, اس میں مینیپولیٹ ہو سکتا ہے. پوری دنیا میں وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسٹیٹیوٹ ہے نیمز, یس, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ. ٹھیک ہے, نیمز جو ہے وہ دنیا میں خوابوں کے اوپر, NDEs کے اوپر, اس کے اوپر ریسرچز کر رہا ہے اور ملین آف ڈالرز انہوں نے ریسرچز کے اوپر لگا دی ہیں, ملینز آف ڈالر. اور پھر یہ سارے جس نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ سارے کا سارا وہی ہے. بلکہ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک یہ جو ٹنل آف لائٹ, یہ میرا ایک بہت قریبی ایک واقعہ ہے. میری ٹیم میں ایک میرا اچھا دوست ہے, میری ٹیم میں ہے, میرے ساتھ ہے کافی 15 16 17 سال سے. اس کی والدہ دنیا سے پردہ کر رہی تھی, طبیعت اس کی خراب تھی, شی واز ان کوما. تو اچانک وہ کوما میں تھیں, کوئی ان کو کینسر ٹائپ کی کوئی چیز ڈائگنوز ہوئی تھی. کوما سے انہوں نے آنکھیں کھولی تو یہ دونوں بھائی ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے دونوں کے ہاتھ پکڑے اور انہوں نے یہی بتایا کہ میں پنجابی بول دی کہ پتر میں بڑی ٹھنڈی جی سڑک تے, بڑی سکون والی سڑک تے جا رہی سا, اگے مینوں ایک نظر آئی روشنی دی سرنگ. اوتھے مینوں کسی نے روکیا تے روک کے کہا ہے کہ تیرے بچے بڑے رو رہے ہیں, انہوں نے حوصلہ دے دے, پھر اگے چلے جاواں گے, پھر واپس نہیں آیا جانا. انہوں نے آنکھ کھولی, انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑے, انہیں کہا کہ فلاں کام کر لینا, ایسے کر لینا, ان کو انسٹرکشن دیں, اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلی گئیں. وہ سڑک سے آگے برزخ کا دروازہ تھا, ہو سکتا ہے وہی ہو. مطلب یہ لائٹ اور ٹھنڈی سڑک سکون ہے نا, اس کو سمجھیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ نیک روح دنیا سے جاتی ہے تو اس کا کیا حال ہے. چلیں میں یہاں پہ نا 10 کوشش کروں گا, 10 جو ہے وہ یا اس سے کم آپ کو NDEs کے جو مستند ترین ایکسپیرینسز ہیں یا جو دنیا میں مانے ہوئے ان کو شیئر کر کے پھر آگے سائنٹیفک آئیڈیا ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک بہت اہم ترین نیمز نے جو ڈاکومنٹس اکٹھے کیے ہوئے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ نے, اس میں ایک ڈاکٹر ہے اور خود نیورو سرجن ہے. صحیح. ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر. ایبن الیگزینڈر جو ہے وہ خود جو ہے وہ نیورو سائنٹسٹ ہے, اور اس کو کوئی بیماری ہو گئی یا
کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کے دماغ کا کارٹیکس مکمل طور پہ بند ہو گیا, EEG اس کی فلیٹ ہو گئی اور اسی کے ساتھ وہ 7 دن کوما میں رہا. اب سائنس کہتی ہے ایسی صورت میں جب فلیٹ EEG ہے, جب آپ کا جو ہے وہ برین کا کارٹیکس بند ہو چکا ہے, تو ایسی صورت میں کوئی ویژن, کوئی شعور, کوئی کانشیسنیس ممکن ہی نہیں ہے, یعنی آواز اثر ہی نہیں کرتی. انہوں نے جب 7 دن کے بعد آنکھ کھولی, ایبن الیگزینڈر نے, مشہور نیورو سرجن ہے, اس نے کہا کہ میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرا جسم اسی بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے اور میں چھت سے اس کو دیکھ رہا ہوں, مشینیں بند ہو گئی ہوئی ہیں. تو مجھے ایک جو ہے وہ لائٹ بینگ, ایک روشنی کی ایک جو ہے وہ ایک مخلوق نے, روشنی کی مخلوق نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ چلو تمہیں جو ہے وہ تمہارے اعمال کا حساب دینا ہے. اتنی دیر میں جو ہے وہ جب میری کتاب یا میرا کوئی نامہ اعمال دیکھا جا رہا تھا, تو اتنی دیر میں کسی نے کہا کہ اس کی تو ابھی زندگی باقی ہے, اس کو واپس لے جاؤ. اوکے, ابھی اس سے جو ہے وہ گاڈ نے, اللہ نے کوئی کام لینا. کہتا مجھے واپس بھیج دیا گیا. اس دوران 7 دن یہاں گزر چکے تھے. پھر اس نے ایک کتاب لکھی جو بڑی شاندار کتاب ہے, پروف آف ہیون. ایبن الیگزینڈر کی کتاب ہے پروف آف ہیونز. اس نے اس کتاب میں وہی جملہ لکھا ہے جس کو میں جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کانشیسنیس ڈز ناٹ کم فرام دا برین. یہ جو شعور ہے نا, یہ دماغ سے پیدا نہیں ہوتا, دماغ سے پیدا نہیں ہوتا. دوسرا ایک اور بہت بڑا مشہور واقعہ ہے ایران کا. ایران کا اصفہان کا ایک شہری ہے, کچھ لوگ اس کا نام علی پوریان کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوری کتاب میں اس کا نام نہیں ہے. اوکے, لیکن اس نے کتاب لکھی اور پیچھے رہتے ہوئے لکھی. وہ شخص ہے جو فریڈم فائٹر تھا اور ساری زندگی وہ جو ہے وہ جنگ لڑتا رہا. جب عراق میں بھی جنگ تھی تب بھی وہ جو ہے وہ روزوں کی حفاظت کرتا رہا, امام حسین کی نجف میں. پھر وہ شام چلا گیا. شام میں جب بی بی پاک کے روضے پہ حملہ ہوا تو وہ اس حملے کا دفاع کرتا رہا, وہ دفاعین میں سے تھا. چاہتا تھا کہ میں شہید ہوں, لیکن ہوا یہ کہ وہ غازی بن کے واپس آ گیا. جب وہ واپس ایران آیا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا. ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا. وہ شہید ہونا چاہ رہا تھا. صحیح. کہتا ہے وہاں پہ جو ہے اس کی کتاب اس نے لکھی ہے, اس کتاب کا نام ہے, اس کو دنیا کی 14 لینگویجز میں ترجمہ کیا گیا. یہ کتاب ضرور پڑھنا. میں بہت کم کتابیں ریکمینڈ کرتا ہوں, لیکن اگر کبھی زندگی میں موقع ملے تو یہ کتاب اردو میں بھی موجود ہے, انگلش میں بھی موجود ہے اور پرشین میں بھی موجود ہے. اوریجنل اس کا اسکرپٹ پرشین ہے. پرشین اسکرپٹ کا نام ہے سہ دیگے در قیامت. انگلش اسکرپٹ کا نام ہے 3 منٹس آف ججمنٹ ڈے, 3 منٹس آف ججمنٹ ڈے. اور اردو میں یہ کتاب 3 منٹ قیامت میں کے نام سے دانش کدہ جو ہے انہوں نے اسلام آباد سے اس کو چھاپا ہوا ہے. یہ مل جاتی ہے. یہ کتاب پڑھنے والی ہے. اس کے ایکسپیرینس, اس کی فیلنگز, اس کی چیزیں, کہ ادھر وہ بی بی پاک شریکت الحسین سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت کرتے ہوئے غازی ہو کے لوٹا ہے, یہاں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور مر گیا ہے. ان 3 منٹ میں کیا ایکسپلین کیا اس نے؟ اس نے پھر وہاں پہ کہ اس کی جو ہے نامہ اعمال اس کے سامنے آیا ہے اور اس کو لے جایا گیا ہے. تو کہتا ہے کہ اس نے ایک روشنی کے بہت بڑے ہیولے کو دیکھا جس کے گرد بہت سارا نور تھا. اس کے مطابق وہ بی بی پاک سیدہ العالمین ہے. بہت بڑا ایک روشنی کا ہیولا تھا جس کے اندر ایک پرسنالٹی تھی جس کے اوپر نظر جمانا جو ہے وہ ناممکن ہو رہا تھا. اور جو ہے وہ اس روشنی کے گرد بہت زیادہ جو ہے وہ لائٹ بینگز تھے, بہت زیادہ نوری مخلوقات تھیں. کہا تھا میں نے ان کو دیکھا اور میں نے چیخ ماری کہ میں تو شہید ہو کے یہاں آنا چاہتا تھا, میں کس موت کے ساتھ آ گیا ہوں, میرے پہ مہربانی کریں. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے چہرے پہ تبسم آئی کہ تو نے جو ہے وہ ہمارے
گھر سے وفاداری کی اور ہمارے لیے سبحان کوشش کی، میں تجھے جو ہے وہ بھجواتی ہوں واپس. اور اس کے بعد وہ واپس آیا. یعنی اس وقت کہ جب ڈاکٹرز اس کو ڈیتھ ڈکلیئر کر چکے تھے اور اس کو فوت ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے. یعنی وہاں پہ وہ کہتا میرے 3 منٹ گزرے اور یہاں پہ بالکل تدفین کے قریب، یعنی جب اس کی لاش جو ہے وہ قبر میں اتاری جا رہی تھی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کتاب لکھی یہ والی 3 منٹس ان دا ججمنٹ ڈے، کہ وہ 3 منٹ میں ہوا کیا. اور پھر جو ہے وہ واپس آیا اور واپس آ کے دوبارہ ادھر سیریا میں گیا اور وہاں پہ پھر وہ جو ہے وہ دوبارہ اس میں شامل ہوا اور پھر وہاں وہ شہید ہوا اور پھر وہ شہید کی حیثیت سے لایا گیا. یہ ایران میں اس کی قبر اور اس کا سارا یہ پورا ایک اس کا ایک پوری ایک ہسٹری ہے. یہ کتاب جو ہے نا یہ پڑھنے والی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں. یہ اینڈیز حقیقت میں ہوتے ہیں. ہوتا ہے ایسا کہ مردے کو دفنانے لگتے ہیں، قبر میں اتارنے لگتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ اب یہ ہے کہ ایسے ہی ہے. ایک اور جو ہے وہ شخص، اس کی کہانی جو ہے یہ عراق میں بڑی مشہور ہے اور عراق میں اس کے ڈاکومنٹس لیے گئے. اس وقت عراق میں امریکی فوج تھی. پھر امریکی جو ہے وہ فوج میں اس کو جو ہے وہ پتہ لگا کہ یہ سٹوری ہوئی ہے. پھر اس کے ڈاکومنٹ، پھر نمس کے ڈاکٹر اس کے پاس گئے، اس کے ایکسپیرینس کو انہوں نے لکھا. داعش کا حملہ ہوا جو ہے وہ عراق میں. یہ جس وقت داعش کا حملہ ہوا عراق میں اور لوگوں کو قتل عام، بہت زیادہ قتل عام ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ 2 لوگ رینڈم کسی گاڑی پہ جا رہے تھے. ایک وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا اور ایک اس کا پیسنجر تھا جس نے وہ گاڑی ہائر کی ہوئی تھی کسی جگہ جانے کے لیے. اتنے میں داعش والوں نے ان کو روک لیا اور داعش والوں نے جو ہے وہ اس بندے کو باہر نکالا. کوئی اس میں کچھ چیزیں ایسی انہوں نے فیل کی یا کچھ کی تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو گولی مار دی. وہ بندہ جب اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اپنے نا کوئی پرس نکالا، اپنی کچھ چیزیں، کچھ ڈاکومنٹس تھے اس نے نکالے. اس نے کہا فلاں محلے فلاں علاقے میں میرا گھر ہے، مجھے تو انہوں نے مجھے لگتا ہے مار دینا ہے. یہ میری چیزیں ہیں، یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، اگر تجھے موقع ملے نا تو یہ میرے گھر پہنچا دیں. صحیح. اور وہ اس بندے کو انہوں نے بلایا، کچھ اسے کوئی ایسی بات کہلانے کی کوشش کی کہ جو ان کے عقیدے کے خلاف تھی. تو اس نے وہ نہیں کہی، انہوں نے برسٹ مارا اور وہ بندہ مر گیا، وہیں پہ گر گیا. اب یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس سے انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن کی. اس نے کہا جی میں تو ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں تو یہ ہوں. اور اس نے بتایا کہ میں کرکوک کا ہوں، میں تو جو ہے وہ اس سیکٹ کا بھی نہیں ہوں. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ. وہ بندہ اپنے گھر چلا گیا. کچھ مہینے بعد اس سے لگا کہ یہ امانت اس کے بچوں تک پہنچانی چاہیے. تو وہ جب وہ ساری چیزیں لے کے اس کے گھر پہنچا ہے تو وہ بندہ وہاں موجود تھا. او مائی گاڈ. وہ بندہ جس کو کہیں جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر دور گولی مار دیا گیا تھا، جس کو وہاں سے برسٹ لگا اور اس کے سامنے وہ گرا اور وہ بندہ وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ جی تمہیں کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ جب مجھے گولی لگی میں جو ہے وہ گر گیا، انہوں نے مجھے پورا برسٹ مارا تھا، 35 گولیاں لگیں. تو اس نے پھر شرٹ اتار کے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ میری شرٹ پہ اور ٹانگوں پہ یہ 35 گولیوں کے نشان ہیں. اور مجھے گولی لگی، میں گر گیا. پھر جب میں جو ہے وہ فوت ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں روشنی کے حولے ہیں اور فرشتوں نے مجھے کہا کہ تم نے ہمیشہ جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے، تو مولا علی جو ہیں وہ خود تم سے ملنے آئے. سبحان اللہ. کہتا ہے میں نے وہاں پہ وہ دیکھا کہ مولا علی آئے ہیں تو مولا علی نے جو ہے وہ میرے سر پہ اس وقت ہاتھ رکھا. اسے کہا کہ ابھی جو ہے نا وہ اگر تو دنیا سے چلا جائے گا نا تو تیری اولاد کے کچھ کام ہیں جو اللہ نے تجھ سے کروانے ہیں، تو واپس چلا جا. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرا آپریشن کر دیا اور وہ گولیاں میرے جسم سے خود بخود نکل گئی ہیں. اور میں وہاں سے اٹھ کے گھر آ گیا. یہ گولیوں کے نشان بھی ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود میں بچ گیا ہوں. تو یہ اس وقت اس کے اوپر امریکنز نے بڑی ریسرچ کی کہ یہ ہوا کیسے ہوا. نیمز نے جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہی ہے. صحیح. پھر ایک اور بندہ ہے جس کا نام ہے پیم رینلڈز. پیم رینلڈز جو ہے یہ ایک بندہ ہے جس کو کوئی برین کا ٹیومر ہو گیا تھا. اچھا. برین ٹیومر ہو گیا، انہوں نے ٹیومر جو ہے وہ برین سے نکالنا تھا.
انہوں نے اس کی جو ہے نا اوپن سکل سرجری شروع کی. اب اوپن سکل سرجری ہو رہی تھی دماغ کھول کے, اس وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی, دل بند ہو گیا, EEG جو ہے وہ 0 ہو گئی, مکمل کلینکل ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد کچھ دیر انہوں نے کوئی CPR کی یا کچھ کی, 10-15 منٹ بعد اس کو ہوش آ گیا. تو جب اس کو ہوش آ گیا تو اس نے جو چیزیں رپورٹ کیں وہ حیرت انگیز تھی. یعنی ایک بندہ بے ہوش ہے, ایک بندہ جو ہے اس کی اسکل اوپن ہے, برین کا ٹیومر نکالا جا رہا ہے, اور اس دوران اس کی EEG اور اس کی سانس اور سارا کچھ بند ہو جاتا ہے, کلینکل ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جب اٹھتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو بتاتا ہے آپ نے فلاں ڈاکٹر کو یہ کہا تھا, فلاں ڈاکٹر کو یہ کہا تھا, آپ نے فلاں جو ہے وہ اوزار منگوایا تھا. یعنی جیسے وہ پوری ویڈیو خود دیکھ رہا تھا, جو کلینکلی ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پیم رینل جو ہے اس کو بڑا ایک آئیڈیل کیس مانا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ہماری ساری آوازیں بھی سن رہا تھا, ہماری چیزیں بھی دیکھ رہا تھا, اور وہ جو آپریشن تھیٹر کی ریکارڈنگ ہے وہ اس کے جو ہے وہ بیان کے عین مطابق ہے. ایک اور ہے ڈاکٹر جارج ریچی, اس کو کہتے ہیں 9 منٹ ڈیتھ کیس, یعنی 9 منٹ وہ بندہ مردہ رہا ہے. اور جب اس کی روح نکلی اس نے دیکھا کہ میں ڈیتھ بیڈ پہ ہوں اور فرشتے مجھے لے کے ایک بڑا لمبا سفر کرواتے رہے, اور پھر اس نے دنیا دیکھی, روشنی دیکھی, اور پھر اس کو کہا گیا کہ جاؤ لوگوں کو انسانیت کا سبق دو, تمہیں ایک موقع دیا جا رہا ہے. پھر وہ بعد میں بندہ جو ہے ڈاکٹر ریچی جو ہے یہ بہت بڑا اسپرچول ہیلر گزرا ہے. واہ. یہ بعد میں آ کے پھر اسپرچول ہیلر بنا, اور یہ لوگوں کو انسانیت سکھاتا تھا, ہیومینٹی کا پرچار کرتا تھا, اور پھر لمبی زندگی پائی اس نے. پھر ایک اور ہے انیتا مرجانی, یہ ہانگ کانگ کی ہے. 30 گھنٹے کوما میں رہنے کے بعد کینسر کی آخری سٹیج پہ جو ہے وہ فوت ہو گئی, اور فوت ہونے کے بعد انہیں وہی اسی طرح بتایا گیا کہ تمہاری زندگی ابھی باقی ہے, واپس چلے جاؤ. جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کی باڈی میں سے کینسر مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہوا تھا مرنے کے بعد. یہ اللہ کا ہیل کرنے کا طریقہ تھا, کا سسٹم ہے. تو ڈاکٹرز نے جب اس کے ٹیسٹ کیے, اسکینز وغیرہ کیے, تو کوئی آثار ہی نہیں تھے کینسر کے. اس لیے اس کو پھر جو ہے نا وہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھا گیا. یہ سارے وہ کیس ہیں جو ان لوگوں کی ریسرچ کے بعد ہیں, یہ میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں, انٹرنیشنل لیول پر کوئی ایسی. ایک آئرش فائر فائٹر ہے برائن ملر. برائن ملر جو ہے وہ فائر فائٹنگ کے دوران جو ہے وہ ایک جگہ کسی کو ریسکیو کر رہا تھا, تو اس کا وہ ایکوپمنٹ فیل ہو گیا جس سے وہ جل گیا کچھ, اور اسی دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. اس کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے جایا گیا. تو ہاسپٹل میں جاتے جاتے ایمبولینس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور جب اس کا دل بند تھا اس کو لے جایا گیا, وہاں پہ کوئی اس کی وہ ریسپریشن یا وہ جو ہے وہ اس کی کوئی کرنے کی کوشش کی گئی اس کو ہارٹ کو دوبارہ چلانے کی. تو 45 منٹ کے بعد اس نے جو ہے وہ آنکھیں کھولیں, تو اس نے بتایا کہ ایک جو ہے وہ لیڈی تھی, ایک وائٹ ڈریس میں بڑی جو ہے, اس کے مطابق وہ مدر میری تھی. ایک سفید لیڈی تھی جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی, اور انہوں نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. 45 منٹ ہارٹ اینڈ برین بند ہونے کے بعد وہ بندہ واپس آیا, اور پھر جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برائن ملر جو ہے وہ اس نے آخری دور میں, آخری زندگی کے آخری حصے میں اسلام قبول کر لیا. اس کو ہم معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں نا, 45 منٹ چھوٹا ٹائم تو نہیں ہے. اب اس طرح اور بہت ساری ہیں, یعنی اب میں ساری ایک ایک کر کے بتاؤں تو وہ ہوگا, لیکن پھر بھی میں نے لکھی تو کافی ساری ہوئی ہیں. ایک جو ہے نا وہ بھارتی عورت ہے کیرلا کی, جس کی ماں جو ہے اس کے بچپن میں فوت ہو گئی ہوئی تھی, اور اس کی زندگی ایسے گزری تھی کہ اس کو جو ہے یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی ماں جو ہے وہ شاید اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے, اور وہ اپنی ماں سے نفرت کرتی تھی. فوت ہوتی ہے, فوت یعنی اسی طرح کا این ڈی ایکسپیرینس ہوتا ہے. این ڈی ایکسپیرینس میں اسے ایک قبر نظر آتی ہے, اس قبر میں سے ایک خاتون ملتی ہے, اور وہ خاتون اس کو گلے لگا کے کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں, اور ساری زندگی تم جو ہے وہ میرے سے نفرت کرتی رہی ہو, میں نے تو تمہاری محبت تھی, مجھے تو نکال دیا گیا تھا, مجھے تو یہاں سے تمہارے گھر سے جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا.
پھر جب اس عورت کی جو ہے وہ دوبارہ اس کو واپس بھیجا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے پوچھتی ہے، تو جو کہانی اس کو اینڈی کے دوران پتہ لگی ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ اوکے، واہ۔ اسی طرح ایک امریکن بچہ ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے 9-10 سال کا، اس سے اس کی بڑی بہن جو ہے وہ کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی، اور والدین نے بتایا نہیں کہ اس کو کیا بتائیں کہ اس کی بڑی بہن ہے جو کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی۔ وہ بچے کا اینڈ ہی ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ بچہ جب جو ہے وہ یہاں سے بظاہر فوت ہوتا ہے تو اس کو ایک چھوٹی لڑکی جو اس سے تھوڑی سی ایج میں زیادہ تھی وہ ملتی ہے، اس کے ہاتھ پکڑتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، لیکن ابھی تم جاؤ واپس، ماں باپ اگر تم بھی آ گئے تو ممی ڈیڈی بہت پریشان ہو جائیں گے۔ تو وہ اس کو جو ہے وہ واپس بھجوا دیتی ہے، اور پھر وہ اینڈی کے بعد اپنے والدین سے پوچھتا ہے کہ وہ میری کوئی بڑی بہن بھی تھی، تو وہ سارا کنفرم کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے بیٹا بہت سارے ہیں۔ اسی طرح ایک جاپانی عورت ہے، اس کو اس کی لائف کی ساری سٹوری سنائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، اور پھر وہ واپس آتی ہے تو پھر وہ دوبارہ پائس یا ایک نیک عورت کے طور پہ زندگی گزارتی ہے۔ اسی طرح ایک جرمن فوجی ہے، اس کو بھی کوئی نورانی فرشتے ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک عرب نوجوان ہے، وہ جو ہے وہ اینڈی کے ایکسپیرینس کے دوران اسے دکھایا جاتا ہے کہ جہنم ہے اور یہ تمہیں ملے گی، اور پھر وہ جو ہے وہ واپس آتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی میں بڑا ایک کام کرتا ہے، اور پھر وہ دنیا کا بہت بڑا سوشل ویلفیئر کا ایک ادارہ بناتا ہے۔ یہ قطر کا ایک نوجوان ہے، اس کی پوری لائف بعد میں دیکھیں گے۔ اسی طرح 20 کروڑ سے زیادہ ہیوج نمبر ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اسلام سے کیا بنتی ہے۔ مطلب قرآن و حدیث میں ہمیں کچھ ریفرنس ملتا ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو اس کا مال نامہ دکھایا جاتا ہے، فرشتے لینے آتے ہیں، کیا سارا کچھ ہمارے اسٹیپس ہوتے ہیں؟ بے شک ایسے ہی ہے۔ دیکھیں میں تھوڑا سا تفصیل سے اس لیے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نا عموماً بات نہیں کی جاتی۔ سورہ زمر میں آیت 42 اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، اور جو مرے ہوئے نہیں ہوتے ان کی روحیں نیند کے وقت۔ یعنی اللہ روحیں قبض کرتا ہے موت کے وقت بھی، اور جو ابھی مرے نہیں ہوتے نیند کے وقت بھی۔ حدیث ہے، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا النوم اخی الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ تو یہ ڈیپ سلیپ کی کوئی سپرلیٹو ڈگری کہہ لیں کہ جب انسان کا دل بھی کام نہیں کر رہا، دماغ بھی کام نہیں کر رہا، اور وہ ساری دنیا سے بظاہر لوگ اس کو مردہ سمجھ رہے ہیں، صحیح۔ اور اس دوران اسے کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں اور واپس بھیج جاتا ہے، یعنی جسم مر جاتا ہے، روح عارضی طور پہ الگ ہو جاتی ہے لیکن واپس بلا لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو برزخ کا کہ جو گیٹ وے جو دکھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ مومنین کی 100ویں آیت کہ اور ان کے آگے برزخ ہے قیامت تک۔ صحیح۔ تو اینڈی میں جو یہ جو سرحد نظر آتی ہے کہ جس کو کراس کر گئے تو پھر واپس نہیں آ سکو گے، وہ برزخ ہی کی کوئی ابتدائی جھلک ہے نا، کہ برزخ ہی کا کوئی گیٹ وے ہو سکتا ہے نا۔ پھر اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی 30ویں اور 31ویں آیت کہ فرشتے انہیں کہتے ہیں مت ڈرو غم نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ پوری 30ویں 31ویں آیت میں ایک ہی جملہ ہے، آگے مطلب پورا کہ مت ڈرو غم نہ کرو۔ تو وہ فرشتے اینڈیز میں لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم نے لائٹ بینگز کو دیکھا۔ لائٹ بینگز یعنی روشنی والی نورانی ذاتیں، فرشتہ نما ہستیاں، قرآن پاک بھی اس کو کہہ رہا ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی 13 اور 14 آیت، اور ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ کھول کر دکھایا جائے گا۔ تو اینڈیز میں بھی لوگوں کو اعمال نامے دکھائے گئے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور کویشچن یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ساری چیزیں تو میدان محشر میں ہیں۔ یہ بھی سوال آتا ہے نا کہ قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے جب قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا؟ قبر میں اسپرٹس، میں نے جب آپ سے بات کی تھی کہ دا باڈی دا سول دا اسپرٹس، 3 جو ہے وہ پارٹس ہیں باڈی کے، باڈی سول اور اسپرٹس۔ اور باڈی جو ہے وہ تو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا، مٹی سے مٹی ہو جائے گی، برین ختم ہے، ہارٹ ختم، سارا کچھ ختم،
لیکن وہ جو اسپرٹ ہے وہ بھی اٹرنل ہے اور سول تو ہے ہی اٹرنل. تو وہ جو کہتے ہیں کہ حدیث ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی، ینتقلون من الدار الی الدار، کہ مومن جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ایک جگہ سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز ایک اور ہے جس میں جو ہے آج کی سائنس اس بات کے اوپر مکمل طور پہ اس کو ماننے پہ مجبور ہے کہ انرجی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، انرجی شیپ بدلتی ہے، ٹرانسفارم ہوتی ہے، انرجی اٹرنل ہے. تو یہ جو انرجی ہے یہ بیسیکلی وہی انرجی ہے نا جو اللہ کی ہے. اور اللہ کا انرجی کا کیا نام ہے؟ جو ہے وہ آپ کے اندر روح، فنفختو فیہ روحی، بیسیکلی انرجی ہے، کون انرجی ہے. انرجی ہی کا تو جو ہے وہ انسان مرجر ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور اللہ کی انرجیز کا مرجر انسان ہے. اب آ جاتے ہیں حدیث نبوی میں اینڈیز سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں اگر ہیں تو اس کو بتاتے ہیں. مسند احمد ابن حنبل رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. تو وہ جو نوری بینگز تھے وہ نوری بینگز روح کو اوپر لے جاتے ہیں. پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ مومن کو اس کی آخرت کی جھلک دکھا دی جاتی ہے جس سے دیکھ کر وہ جانے کی خواہش کرتا ہے. مومن کو اس کی آخرت کی جھلک دکھائی جاتی ہے اور پھر وہ خواہش کرتا ہے کہ جو ہے وہ دنیا سے چلے جاؤں. جیسے ایک آیت کا ایک ترجمہ ہے کہ تم مرنے کی تمنا کرو، اس کی ڈائمینشن تھوڑی سی اور ہے لیکن مرنے کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر تمنا کرو مرنے کی. تو جب مومن کو اس کی دکھائی جاتی ہے، دیکھو بیٹا میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی بڑا کوئی نیک آدمی، میں گناہ گار ترین آدمی ہوں، لیکن میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوگا کہ جب مجھے اسرائیل جو ہے وہ پکڑ کے میرے مالک کے سامنے لے جائے گا کہ وہ تیرا مالک ہے، جا کے مل لے. میرے لیے تو وہ وصل کا لمحہ ہے، میرے لیے تو ملاقات کا لمحہ ہے، میرے لیے تو وہ ہے کہ جہاں کائنات کے مالکوں کا میں صرف نام لیتا تھا، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین مولا کائنات پاک بی بی سیدۃ العالمین، وہاں جا کے ان سے مل تو سکوں گا، دیدار تو کر سکوں گا. تو میرے لیے تو یہ ایک بہت زیادہ سمجھیں کہ ایک بلیسنگ والا مقام ہے. تو اس لیے مجھے نہ موت سے ڈر لگتا ہے نہ قبر سے ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا. میرے لیے وہ بڑی خوشی کا ایک جشن کا سما ہے. آگے چل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، قبر کھل جاتی ہے، نور کا باغ یا جہنم کا گڑھا دکھا دیا جاتا ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ ان کو دکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے. تو اینڈیز میں بھی یہ سارا کچھ ہی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ائمہ طاہرین، اولیاء اللہ، صوفیہ، یہ روح اور برزخ کے بارے میں، اینڈیز کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. امام غزالی احیاء العلوم میں یہ رسالت مآب سرور انبیاء کی حدیث جو آپ نے فرمایا جو ہے وہ النوم اخل موت، اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک باب رقم کرتے ہیں اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت کے وہ بتاتے ہیں کہ انسان زندگی میں رہتے ہوئے بھی بعض اوقات برزخ کا سفر کرتا ہے اگر وہ مومن ہو. اور یہاں پہ وہ ایک بہت خوبصورت حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مومن ہو تو وہ اختیاری طور کے اوپر وہ سفر کرتا ہے، اور اگر وہ مومن نہ ہو تو پھر بعض اوقات اس کو زبردستی دکھایا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کو وہ دکھا دیا جاتا ہے. محی الدین ابن عربی، جن کو لوگوں نے پڑھنا ہی بالکل چھوڑ دیا ہے، وہ بہت ہی شاندار پرسنالٹی ہے. وہ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ انسان کا جو لطیف وجود ہے وہ جسم کے بغیر بھی چیزوں کو محسوس کرتا ہے. یہ وہی لطیف وجود ہے جو انسان کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، جو دنیا کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور لوگوں کو بولتے ہوئے سنتا ہے. یعنی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس جتنے بھی آج کل نوٹڈ ہیں اس کے اصول ہی یہی ہے
جو محی الدین ابن عربی نے اس وقت بغیر کوئی سائنٹسٹ ہوتے ہوئے, بغیر کوئی ریسرچر ہوتے ہوئے بتائے ہوئے. شاہ ولی اللہ جو ہے وہ انہوں نے بھی ایک باب رقم کیا ہے نصف موت. نصف موت میں جو کہتے ہیں کہ اینڈیز جو ہوتے ہیں وہ اس کی نصف موت اس کو کہتے ہیں. رومی نے, مولانا جلال الدین رومی, کہ جسم ایک قید ہے اور روح جب اس قید سے نکلتی ہے تو پھر پرواز کرتی ہے. تو یہ جو پرواز کا کانسیپٹ ہے یہ بھی اینڈیز میں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ ای جی اور ای سی جی جب بالکل سٹریٹ لائن ہو جاتی ہے تو پھر انسان کرتا کیسے ہے, یعنی مطلب سائنس کا بھی تو کوئی نہ کوئی نظریہ ہوگا نا. پہلے میں نے بات کر لی کہ قرآن میں, حدیث میں, ائمہ میں, صوفیاء میں یہ کیا الفاظ ہیں, کیسے ہیں. اب میں بالکل ذرا تھوڑا سا سائنٹیفک بات کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اب یہ جو ای جی سیدھی ہو گئی تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ نہ انسان دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ سوچ سکتا ہے, نہ سفر کر سکتا ہے. صحیح. اور این ای ڈیز میں, این ڈیز میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب سائنس کہتی ہے کہ ای جی فلیٹ ہو گئی, یعنی جب وہ ڈاکٹروں نے وہ میٹرز لگائے ہوتے ہیں اور ایک دم سے وہ لائن سٹریٹ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بس جی فوت ہو گیا. اور برین ویوز جو ہیں, اب یہ جو ای جی ہے یہ بیسیکلی ای جی کرتا کیا ہے, یہ آپ کی برین ویوز کو پڑھتا ہے. الفا برین ویوز, بیٹا برین ویوز, تھیٹا برین ویوز, ڈیلٹا برین ویوز. یہ ہم نے جب یہ خوابوں کی بات کی تھی, جب ہم نے ٹیلی پیتھی کی بات کی تھی, جب ہم نے اسپرچویلٹی کی بات کی تھی مختلف پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ, بالکل, تو اس کے اوپر الفا برین ویوز کیا کرتی ہیں یہ ساری. تو جب یہ ساری کی ساری ہو ہی بند گئیں تو پھر کیسے ممکن ہے اینڈیز اس کے انسان فنکشن ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو ہے ریڈیکل نالجز جو ہوتے ہیں, ریڈیکل نالج ایسے نالجز جن کا ظاہری جسم کے سیکھنا ممکن نہیں ہوتا. جیسے میں نے وہ کہا کہ وہ اسپرچول ہیلر ہو گیا, جب بندہ وہ دنیا سے گیا اور جانے کے بعد جب واپس آیا اس نے کتابیں لکھی ہیں, اس نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے ایز اے اسپرچول ہیلر. یعنی وہ ساری اسپرچول سائنسز جو وہ دنیا میں سیکھنا سمجھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا, وہ سیکھ کے واپس آتا ہے. بالکل. ایسی معلومات, وہ مناظر دیکھاتا ہے وہاں کے, کچھ جسمانی طور پہ نہیں ہوتی. اصل میں یہ شعور ہے, اس کو کانشیسنیس کہتے ہیں جو باڈی سے باہر ہے, جس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ محی الدین ابن عربی نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے کہ جو شعور ہے وہ جسم کے اندر بند نہیں ہے, وہ روح کے بیداری کا نام ہے. وہ ایسے ہی ہے, وہ اسپرچول اویکننگ کا نام ہے. شعور جو ہے وہ آپ کی باڈی کی ایولیوشن سے متعلق ہی نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ آئیڈینٹی ہے, وہ بالکل آئیڈینٹی ہے الگ ہے. اب ایک وہ موت کے بعد جو ہے وہ روشنی کا سفر, کہ روشنیوں کی جگہ پہ تاریکیوں, مطلب جو ہے وہ ٹھنڈی سڑک, اور وہ جیسے میں نے اپنے دوست کی والدہ کا کہ ٹھنڈی سڑک اور وہ جو ہے وہ روشنیوں کا سفر. تو اللہ کہتا کیا اپنے بارے میں, واللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. بے شک. تو جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اسی نور میں ٹریول کرتا ہے نا, یعنی وہ جہاں پہ جو ہے وہ اس کے اعصاب, اس کی چیزیں, اس کے مسلز اس کو اس طرح پاڑ ہی نہیں سک رہے ہوتے, تو جیسے ہی وہ اس روح کی قید سے, جسم کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو روح جو ہے وہ اپنے اصل مقام پہ جاتی ہے. تو وہاں پہ اب اینڈیز کے مطابق جسم تو ہوتا نہیں ہے اس کے ساتھ, صرف روح ہوتی ہے, وہ جو اس کا شعور ہوتا ہے وہ صرف وہ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. یہ ویژول کارٹیکس جو ہے, یعنی دماغ بند ہو جاتا ہے تو اس کا پھر وہ جو ویژول کارٹیکس ہے, یعنی آنکھ کی جو پتلی, آنکھ کی روشنی ہوتی ہے یا کچھ جسم کے اندر جو روشنی یا الیکٹرولائٹس کا سسٹم ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو پھر یہ روشنیوں کا سفر ہوتا کہاں ہے؟ بات تو صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا ہے, جیسے میں نے اینڈیز کا سائنس کہتی ہے کہ ان کی شخصیت میں ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. جو اینڈیز سے گزر کے آتے ہیں ان کی شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے, یعنی اخلاق نرم پڑ جاتے ہیں, ان کی خود غرضی کم ہو جاتی ہے, اسپرچویلٹی بڑھ جاتی ہے, موت کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے. اور سائنس اس کو, جتنی میڈیکل سائنس ہے اس کو پوسٹ ٹراما نہیں مانتی.
یہ دیز آر ناٹ دا پوسٹ ٹراماز، یعنی ایک ٹراما ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد انسان کے ذہن پہ کچھ اثرات آ جاتے ہیں، بالکل، کبھی یادداشت چلی گئی، کبھی کوئی وہم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کے ایک اور چیز ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ نہ انسان کے خواب ہے نہ ان کا وہم ہے، نہیں، حقیقت ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ میں نے اسلام میں یہ بتا دیا۔ اب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی ڈائمینشن کیا ہے، اس میں تھوڑی سی کوشش کروں گا اپنی ریسرچ شامل کروں، وہ بھی اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، میرا کچھ نہیں ہے اس میں۔ بے شک اس میں اینڈی کہتی ہے کہ کانشیسنیس جو ہے وہ سروائیو کرتی ہے، کانشیسنیس سروائیو کرتی ہے، باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ بھی تو کہتا ہے کہ جسم فانی ہے اور روح لا فانی ہے، روح اٹرنل ہے، جسم مٹی سے مٹی ہو جائے گا۔ اسلام یہی تو کہتا ہے کہ روح باقی رہے گی، روح سے قبر میں حشر میں جواب ہوگا، حساب ہوگا، روح وہاں جائے گی، جسم ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام بھی تو یہی کہتا ہے۔ فرشتے بالکل حقیقت ہے، اینڈیز میں لائٹ بینگز جتنے بھی ہیں تو وہ لائٹ بینگز جو ہیں اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ پھر اسی طرح برزخ ایک حقیقت ہے، اینڈی میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ ایک باؤنڈری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے آگے چلے گئے تو پھر واپس آنا ممکن نہیں رہے گا۔ اعمال کا مشاہدہ، پاکیزگی، غیر پاکیزگی، اچھے برے اعمال، زندگی ایک فلم کی طرح دکھائی جاتی ہے۔ تو لائف ریویو، کیا اسلام میں اعمال نامے کا کانسیپٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اللہ کی رحمت کا جو غلبہ ہے، یعنی اس کے اوپر سکون ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ کچھ اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، میں ان کا جواب دے کے پھر میں آتا ہوں کہ جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے فرمان کی روشنی میں اینڈیز کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں، لیکن میں صرف یہ دو چار چیزیں یہ جلدی ختم کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اینڈیز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دماغ کا فریب ہے۔ تو جب دماغ بند تھا، دماغ چل ہی نہیں رہا تھا، اس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں تھا، کوئی چیزیں نہیں تھیں، تو پھر اس نے دیکھا کیسے، محسوس کیسے کیا؟ فلیٹ ای جی کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جو ہے نا یہ دماغ کا کوئی فریب تھا یا دماغ نے اس کو موت کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، تو پھر وہ بند تھا، تو پھر مشینوں میں تو ایموشنز نہیں ہوتے، بعد میں ہو جائیں، ابھی تو نہیں ہوتے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک خواب ہے۔ تو 20 کروڑ لوگوں کو صرف خواب کی بنیاد کے اوپر تو ایسی چیزیں نہیں پتہ لگی۔ آپریشن روم کے وہ پوشیدہ مناظر، جیسے ایک بندے کا کہا ہے کہ اس نے ڈاکٹروں کی گفتگو سنی، بالکل آپ سمجھیں کہ ایک بندہ بہت شدید بے ہوشی میں ہے، دماغ اس کا کھولا ہوا ہے، دماغ کی سرجری ہو رہی ہے، برین ٹیومر کا آپریشن ہو رہا ہے، اور وہ ڈاکٹروں کی باتیں بھی بتا رہا ہے، وہ ڈاکٹروں کو یہ بتا رہا ہے کہ فلاں اوزار آپ نے منگوایا تھا، فلاں چیز آپ نے منگوائی تھی، فلاں ڈاکٹر کو آپ نے اس وقت آواز دی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں مذاق تو نہیں ہیں، یہ سارے ایک جیسے کیوں ہیں؟ 20 کروڑ پلس ایگزامپلس تقریباً ایک جیسی ہیں، وائی 98% ایک جیسی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ واحد کارساز ہے اور انسان اس کی جو ہے وہ تخلیق ہے۔ اب انسانوں میں سے برتر وہ ہیں، یہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، بے شک۔ یعنی اللہ کو ان انسانوں سے بہت محبت ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کلمہ پڑھا اور وہ اس تقوی کو اختیار کر کے جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کو ان سے محبت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ باقی انسانوں سے محبت نہیں کرتا، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے، سب کا ہے۔ جیسے میں نے بالکل شروع میں بتایا کہ جو بچے جو ہے وہ نافرمان ہوتے ہیں، ماں کا دھیان ان کے اوپر ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو شاید ان کو بچانے کے لیے اللہ کا دھیان فارمولا ہو گئی ان کے لیے ہے، اور اس لیے ان کو جو ہے وہ بار بار چیزیں دکھائی بھی جاتی ہیں۔ اب ہم اللہ کے اوپر تو اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے کنکلوژن کہ یہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جو ہے یہ اختتام نہیں ہے بلکہ ایک نیا آغاز ہے، اور یہ شعور کے بغیر انسان زندہ کیسے ہوتا ہے، ایما کی میں نے باتیں کر دی، روح فرشتے برزخ کر دی۔ اب آ جاتے ہیں اس کا کنکلوژن۔ تو مجھے صرف ایک حدیث سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ وہ تو کوئی
نطق ہی نہیں فرماتے، یعنی ان کے لب مبارک سے کوئی آواز ہی نہیں نکلتی سوائے اس کے کہ وہ وحی الہی ہو. سبحان اللہ. وہ وحی الہی جس کے ساتھ جبرائیل جو ہیں وہ ہوں گے وہ قرآن کہلائے گی. وہ وحی الہی جو سرکار کے قلب مطہر پہ الہام کی جائے گی وہ حدیث کہلائے گی. اور وہ وحی الہی جو آپ کے عمل سے آپ کے کردار سے ظاہر ہوگی وہ سنت کہلائے گی، وہ آپ کی زندگی کا گزارنے کا طریقہ کہلائے گی. اب ہر چیز ہے وحی الہی، اس کو سمجھیے. تو ایک حدیث ہے جس میں مجھے اینڈ ای کا پورا راز سمجھ آیا جس کے اوپر. وہ ایک حدیث میں نے اس لیے اینڈ پہ رکھی تھی، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. یہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے. بظاہر جو ہے یہ اس کی بہت ساری ڈائمینشن ہے. صوفیاء نے، اہل معرفت نے، ائمہ طاہرین نے اس کے جو ترجمے بتائے ہیں وہ اس کا تعلق اسپرچول اویکننگ سے ہے. اسپرچول اویکننگ ہوتی کیا ہے؟ اور اسپرچول اویکننگ ہی کی ایک ہلکی سے اسپارک کا نام اینڈی ہے. یعنی روح اپنے آپ کو پہچانتی ہے، اپنے جسم کے ضائع ہونے کے باوجود وہ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو دیکھتی ہے، ایکسپیرینس کرتی ہے. اب اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ صوفیاء اور مفسرین کے نزدیک اس کے 3 بڑے معنی ہیں. 3 بڑے معنی بتا کے پھر میں آگے چلتا ہوں. یعنی ایک، اپنے نفس کی خواہشات کو مار دو، حرص کو، تکبر کو، خود غرضی کو، دنیا پرستی کو موت دے دو تاکہ جو ہے وہ تم اس سے باہر نکلا اور اصلی زندگی میں داخل ہو جاؤ. ایک ترجمہ یہ ہے اس کا. دوسرا ترجمہ، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. روح کو دنیا کی گرفت سے آزاد کر دو، یعنی دنیا سے آزاد ہو کے اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو، مجاہدہ کرو، صدقہ دو، خیر کے کام کرو، نماز پڑھو اور اپنی روح کو اس سے مزین کرتے جاؤ تاکہ روح جسم کی قید سے آزاد ہو کے اعلیٰ مقامات کو دیکھنے کے قابل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ انسان کا جسم بعض اوقات زمین پہ ہوتا ہے اور اس کی روح عرش الہی کا سفر کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ ایک جو ہے وہ اس کے اوپر محی الدین ابن عربی نے تو بہت خوبصورت کام کیا ہوا ہے. اس میں امام غزالی نے بھی کام کیا ہوا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، لیکن اس میں مجھے جو سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے محی الدین ابن عربی، اس نے عارف اور معارف کا کانسیپٹ دیا. فرق کیا دونوں؟ عارفین وہ ہیں کہ جو باطنی طور کے اوپر جسم کے ساتھ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی وہ جو کچہری ہے، جو سرکار کا کوٹ ہے، وہاں حاضری دیتے ہیں اور وہاں سے ان کو انسٹرکشنز ملتی. اب جب دنیا میں اذان یا نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اپنے علاقے میں جاؤ اور وہیں جا کے نماز پڑھو. اور ایک محی الدین ابن عربی کہتا ہے کہ ایک معرف ہیں کہ جن کا جسم دنیا میں موجود ہوتا ہے اور ان کی روح، ان کے جو ہے وہ جسے، جن کی اسپرٹس وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے کورٹس میں، ان کی کچہریوں میں وہاں موجود ہوتے. اب جب اذان کا یا نماز کا وقت آتا ہے تو جسم تو ان کا پہلے ہی دنیا میں، تو ان کی روح، محی الدین ابن عربی کہتا ہے کہ ان کی روح رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے پیچھے نماز ادا کرتی ہے. وہ معارف ہوتے ہیں. تو یہ جو معارفین ہوتے ہیں ان کی روح اللہ کے نور سے اتنی مقدس ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ظاہری جسم کے بغیر سروائیو کرنا سیکھ لیتی ہے. اس کا ترجمہ موتو قبل ان تموتو جو ہے، اس کا ترجمہ یہ بھی تو بنتا ہے کہ تمہاری روح سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے حضور میں ہو، ان کی حضوری میں ہو اور جسم یہاں ہو. اسی کا جو ہے وہ ایک ترجمہ بلے شاہ نے کیا تھا جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. دل یار ولے تے دستکار ولے. دل وہاں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے پاس اور ہاتھ یہاں دنیا کے کاموں میں. دل یار ولے تے دستکار ولے.
تو یہ جو ہے یہ اب یہاں پہ سرکار ختمی مرتبہ ایک چیز بتا رہے ہیں نا جو جس کی طرف ہمیں بحیثیت مسلمان سوچنا چاہیے. ایسے ہے موتو قبل ان تموتو حکم دیا ہے کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری جو ہے وہ موت آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسرائیل لے گیا تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن آپ اختیاری طور پہ چلے گئے تو پھر جب مرضی آتے جاتے رہیے گا. وہ روح سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کی کچہری میں بھی ہوگی, وہ جسم یہاں بھی ہوگا. بالکل. وہ جو نور سے جڑے ہوئے لوگ ہیں سیٹلائٹس نا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ پورٹلز ہیں. انسان کے جسم کے اندر 7 اسپرٹس ہیں, قلب, روح, سری, خفی, اخفا, نفس. 7 انہی کا تعلق خلد, دارالسلام, دارالقرار, عدن, نعیم, ماوا, فردوس 7 جنتوں سے. انہی کا تعلق 7 جہانوں سے ہے. ہر جہان میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے کوٹس ہیں, کیونکہ رسالت مآب تو ہر جہان کے رحمت للعالمین ہے. بے شک. تو ہر عالم میں ان کا اپنا ایک کوٹ, اپنا ایک جو ہے وہ پورا اسپیکٹرم ہوگا. پھر جب آپ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ سے جڑ جاتے ہیں اور آپ کے اندر کی جو روحیں ہیں وہ نوری ہو جاتی ہیں, یا آپ کے جو سیٹلائٹس ہیں وہ نوری ہو کے اس نور کی تنویر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اپنے اپنے اسپیکٹرم میں, تو آپ یہاں بھی ہیں اور وہاں پر بھی, اور وہاں پہ بھی ہیں. اور جیسے سخی سلطان بہو نے کہا تھا, ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن, ایک جاگ دے آئی ستے ہو. ایک جو ہے وہ جاگ رہے ہیں اور ایک کو جاگنے کا پتہ ہی نہیں ہے, اور ایک جو ہیں وہ جاگتے ہی سوئے ہوئے ہیں. ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن, ایک جاگ دے آئی ستے ہو. تو یہ جو ہے نا یہ وہ کانسیپٹ ہے, موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اس کا ایک باطنی معنی ہے کہ روحانی بیداری اس حد تک پیدا کر لو کہ تم سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کی روح مقدس سے جڑ جاؤ. بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ دین ہم اوست, اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا بیست. کہ اپنے آپ کو سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ لو, ان تک پہنچاؤ کہ دین صرف ان کی ذات ہے. اگر بے او نہ رسیدی, اگر ان تک نہیں پہنچتے تمام ابو لہبی, جو کچھ بھی کرو گے وہ ابو لہبی ہے, وہ ایمان نہیں ہے. موتو قبل ان تموتو کا ایک ترجمہ یہ بھی تو ہے کہ اپنے آپ کو اتنا نوری کر لو کہ تمہاری حقیقت کے پردے, نگاہ کھل جائے, تمہارے پردے اٹھ جائیں, اور دنیا میں رہتے ہوئے عالم ملکوت, عالم مثال, برزخ, فرشتے, ان کے جو ہے نور کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ, بلکہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کی روح مقدس کی زیارت کرنے کے قابل ہو جاؤ. سبحان اللہ. مولا علی امیر کائنات سے ملنے کے قابل ہو جاؤ ان روحوں کے ساتھ. یہ اینڈیز میں جو لوگ مجبوراً دیکھتے ہیں, سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے مسلمانوں کو, مومنین کو کہا ہے کہ اختیاری طور پہ اس راستے کی طرف آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. موتو قبل ان تموتو, وہ مجبوراً جاتے ہیں نا, مر گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, فوت ہو گئے, کوما ہو گیا, کچھ ہو گیا. یہاں اختیاری ہے. اسلام بہت خوبصورت ریلیجن ہے. اسلام دنیا کا سب سے, اب یہ جو مراقبہ جسے ہم کہتے ہیں, مراقبہ کیا ہے کہ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے نور سے جوڑتے ہیں, اللہ کا نور آپ کو راستہ دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ڈائمینشنز کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پورٹلز کھلنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اسی میں ایک بہت خوبصورت واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اسی میں یہ یاد آ گیا اینڈیز کا. جب ہم آگے صوفیہ کے نقطہ نظر کی بات کریں گے نا کہ موت قبل از موت, یہ جسے ہم جو ہے نا اس کی ایکٹیویشن کیا ہوتی ہے, یعنی موت قبل از موت کا مطلب ہے موتو قبل ان تموتو, یعنی اس سے پہلے کہ آپ کی موت کا وقت آ جائے, اس سے پہلے آپ جو ہے عالم برزخ, عالم مثال تک رسائی حاصل کر لیں. اب رسالت میں آپ کی مستند حدیث. انڈیا میں ایک بہت بڑا ایک چیپٹر ہے سائیں بابا, جو ہے وہ سائیں رام. ٹھیک ہے, دوارکا مائی میں رہتے ہیں, مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں, دوارکا مسجد میں رہتے ہیں, وہاں پہ دوارکا کی مسجد, دوارکا مائی اس کو کہتے ہیں, کہ دوارکا مائی میں رہتے ہیں. ایک دن وہ اپنے جو ڈسائپلز ہیں, یہ بہت بڑی ان کی ایک جو ہے وہ کرامت ہے اور ان کی چیزیں ہیں. سائیں بابا جو ہے وہ اپنے ڈسائپلز کو ایک اینٹ دیتے ہیں,
اور انہیں کہتے ہیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا نا تو یہ اینٹ ٹوٹ جائے گی، اس اینٹ کو سنبھال کے رکھ لو، صحیح، اب سے کچھ دن تک 3 دن تک میرا جسم یہیں دوارکا مائی میں بے سدھ پڑا رہے گا، سانس نہیں ہوگی، دھڑکن نہیں ہوگی، لیکن تم لوگوں نے میرے اس جسم کے پاس بھی نہیں آنا، اور تم لوگوں نے جو ہے وہ میرے جسم کو ہلانا بھی نہیں ہے، میں جہاں ہوں گا وہیں رہوں گا، میں واپس آ جاؤں گا خود بخود. صحیح، ٹھیک ہے. سائیں بابا وہ اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں اور بس 3 دن 3 راتیں گزر جاتی ہیں، لوگ کھڑے رہتے ہیں، ارد گرد آتے جاتے رہتے ہیں. 3 دن کے بعد جب سائیں بابا جو ہیں وہ دوبارہ آنکھیں کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی دوسری دنیا میں جو ہے وہ خالق سے ملنے گیا تھا، کریٹر سے ملنے گیا تھا کسی دوسری دنیا میں. تو یہ موتو قبلہ انت موتو کی مثال ہے. اب یہ ہے کہ سائیں بابا مسلمان تو نہیں ہے بالکل بظاہر اس طرح، لیکن یہ ہے کہ سائیں بابا جو ہیں وہ اللہ کے نور سے نوری تو ہیں نا. امام غزالی کہتا ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے تو اس کی روح اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ جاتی ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ باطنی بیداری جو ہے وہ انسان کو دنیا کے حجابوں سے نکال دیتی ہے اور روح اپنی موت اور اپنا مقام دیکھ لیتی ہے. حدیث ایک اور ہے کہ مومن کو اس کے مرنے سے پہلے اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو وہ مقام دکھائے جاتے ہیں اور پھر وہ مرنے کی خواہش کرتے ہیں کہ یہاں تو جانا چاہیے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری آنکھوں کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. وجہ مولا امیر کائنات کس کائنات کا نور ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا والیوں میں نور واحد. تو ساری حقیقتیں، ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ مولا علی کے سامنے تو ہیں. اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. وہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے جو ہے نا وہ یعنی موتو قبلہ انت موتو کی اس سے بڑی نشانی تو ہو ہی نہیں سکتی. ایسی روحانی بیداری اور ایسی روحانی برابری کہ جس میں یہ جہان اور وہ جہاں ایک جیسا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، ینتقلون من الدار الی الدار، آتے جاتے رہتے. کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا، عام سے لوگ ہیں کہ شب جمعہ کو ان کی روحوں کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں سے مل لو، اور اگر کسی نے تمہارے لیے کوئی اصالِ ثواب کیا ہوا تو وہ لے آؤ. کہتے ہیں جمعرات کے جمعے کے دن روحیں آتی ہیں. تو عام روحوں کو اجازت ہے. تو وہ جو کائنات کے کارساز ہیں، جو کائنات میں اللہ کے نور سے نوری ہو گئے، جو کائنات کے کردگار سے جڑے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سارے ائمہ اور جو ہے وہ ہیں، وہ سرکار ختمی مرتبہ آپ کے ادراک میں آ سکتے ہیں. اب جو ہے اسی طرح نوری ہستیاں، اور یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ مجاہدے کے دوران جب روح جسم سے اوپر اٹھتی ہے تو انسان کو اپنا جسم نظر آتا ہے. نوری فرشتے عالم مثال اینڈیز میں، بس فرق یہ ہے کہ اینڈیز میں یہ سارا غیر اختیاری ہوتا ہے، بغیر کسی تیاری کے ہوتا ہے، اور کسی شدید جسمانی صدمے یا موت یا کسی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور موتو قبلہ انت موتو کا مقام یہ ہے کہ اختیاری ہوتا ہے، آخرت کی تیاری کے ساتھ ہوتا ہے، روحانی ترقی کے ساتھ ہوتا ہے، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے نور کی وجہ سے ہوتا ہے، روحانی ترقی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور قرآن میں جو ہے یہ نیند اس کی اصل کہا جاتا ہے موت ہے. سورہ زمر کہ اللہ نیند کے وقت روح قبض کرتا ہے اور موت کے وقت بھی، جس کی میں نے آیت کی تھی. تو اینڈیز وہی ہے، آدھی موت ہی ہے نا. بالکل. اور سورہ کاف میں ایک آیت مجھے یاد آ گیا، ہم نے تم سے پردہ ہٹا دیا، اب تمہاری نگاہ بہت تیز ہے. تو کیا یہ ظاہری نگاہ کی بات ہے یا وہ نگاہ جو باطن کے پردے چیر کے دیکھ لیتی ہے؟ بالکل. اللہ کہتا ہے نا ہم نے تم سے پردہ ہٹا دیا. تو آنکھوں کے اوپر پہلے اب کون سا پردہ تھا؟ آنکھوں کا ریٹنا کارنیا؟ نہیں، نور. انسان کے جسم کے اوپر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے. پردے اس لیے ڈالے ہوئے کہ ریسٹرکشن ہیں. یعنی فرض کیا کہ آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں، اس کے بہت سارے سیکشن ہیں، آپ کے پاس ایک کارڈ ہے جس سے آپ کے سیکشن کا دروازہ کھل سکتا ہے. آپ جب آتے ہیں کارڈ پنچ کرتے ہیں یا اپنا، باقی ریسٹرکٹڈ ایریا سے میرے لیے ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، لیکن آپ اسی فیلڈ میں اسی فیکٹری میں جی ایم بن جائیں
تو اب آپ کے کارڈ سے تمام دروازے کھل جائیں گے کیونکہ آپ جیے میں. تو جب اللہ کے نور سے بندہ نوری ہو جاتا ہے اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے نوری ہو جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے مزین ہوتا ہے, اللہ کے نور سے مزین ہوتا ہے, تو پھر یہ ڈائمینشن اس کے لیے کیا ہے؟ نتھنگ. ڈائمینشنز نے اس نور کو راستہ دینا, اس بندے کو راستہ نہیں دینا, اس نور کو راستہ دینا ہے جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور اللہ نے ان کے اندر رکھا ہوا. ٹھیک ہے, اس نور کی وجہ سے قرآن پاک میں سورہ نمل کی 65ویں آیت, اور وہ دنیا کی زندگی میں بھی غیب کی خبریں پاتے رہتے ہیں, کہ وہ لوگ جن کا ذکر اللہ کر رہا ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی غیب کی خبریں معلوم کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. سورہ نمل میں تو کہاں سے معلوم کر رہے ہوتے ہیں؟ وہی نور, بالکل وہی موتو قبل ان تموتو کی منزل, کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ جو ہے وہ تمہیں موت آئے. غیب کے مشاہدات, جناب اویس کرنی بہت بڑا نام ہے, ان سے بڑا نام شاید, یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے ٹوٹ کے محبت کی اور جس نے سرور انبیاء سے ٹوٹ کے محبت کی, بہت سارے ہیں, لیکن ان میں اویس کرنی ایک علیحدہ ہی مقام ہے. ایسے ہے, یعنی بن دیکھے کی محبت, اور بن دیکھے کی محبت میں ایکسیپٹنس, اور بن دیکھے کی محبت میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے اپنا جبہ مبارک مولا علی کے ہاتھ سے اویس کرنی کو بھیجا اور کہا میری امت کے لیے دعا کرنا. تو جناب اویس جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں بے سدھ ہو جاتا ہوں. جیسے مولا علی علیہ السلام کی جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے جسم میں آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا, ایڑی پہ تیر لگ گیا, آپ نماز پڑھ رہے تھے, لوگوں نے تیر نکال لیا, زخم صاف کر دیا, مالک کو محسوس بھی نہیں ہوا. تو یہ وہ جگہ ہے. حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں نے موت کو زندہ رہتے ہوئے بھی دیکھ لیا. رابعہ بصری کہتی ہیں کہ دنیا اور آخرت کی سرحد جو ہے میں وہاں رہتی ہوں, میں وہاں. وہ ایک اور مجھے بخت کبیر کا بھی جملہ کہ جو ہے حد ان حد کے بیچ میں رہا کبیرہ سوئے. واہ. حد جائے ہر کوئی, ان حد جائے نہ کوئی. یعنی حد کے اندر تو سارے رہتے ہیں, حد کے باہر کوئی نہیں جاتا. حد ان حد کے بیچ میں رہا کبیرہ سوئے, کہ حد اور ان حد کے بیچ میں کبیر رہتا ہے. یہی رابعہ بصری نے کہا ہے نا کہ میں دنیا اور آخرت کی سرحد پہ رہتی ہوں. حضور داتا گنج بخش جو ہیں انہوں نے بھی عارف اور معارف کے فرق میں لکھا تھا کہ عارف وہ ہے کہ جس کی نگاہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کو دیکھ لے, اور معارف وہ ہے کہ جس کی نگاہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھ لے. یہ عارف اور معارف کا فرق حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے بیان کیا. اب اس کا صرف خلاصہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں میں کر رہا. جب آپ کے نفس کی خواہشات مر جائیں گی, روح آپ کی بیدار ہو جائے گی, دنیا کے پردے اٹھ جائیں گے, برزخ آپ کے سامنے کھول دی جائے گی, پھر آپ کو موت مانوس لگے گی. آخرت جو ہے نا وہ اس دنیا کے احساس کو آپ پہلے سے جان رہے ہوں گے. بس فرق یہ ہے کہ اینڈیز والے حادثاتی طور پہ دیکھیں گے, آپ اس کو شعور سے آزاد ہو گئے. ایک نئی زندگی. اسلام کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ اصل طاقت ہے. یار سے یار کے ملن کی خوشی جو ہوتی ہے نا وہ ایک علیحدہ ہی ہوتی ہے. میں اکثر اپنے دادا جی کی بات کرتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری, وہ بہت شاندار آدمی تھے. میرے والد صاحب بھی بہت جو ہے وہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں. میرے دادا جی اکثر کہتے ہوتے تھے, میں بچہ تھا چھوٹا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ پتر جدن تیرا دادا دنیا تو جائے گا نا ادن روئی نا, مٹھائی ونڈی, تیرا دادا اپنے گھر چلا گیا. اس وقت سمجھ نہیں آئی, بعد میں احساس ہوا کہ وہ کیا جذبہ تھا ان کا کہ وہ اپنے گھر جانے کا, وہاں سے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم وہیں ہیں. اور وہیں درویش جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ خوشی کیا کرو. عرس کہتے ہیں عروسی کو, کہ درویش کا جب دنیا سے جانا ہوتا ہے تو اس کی ملن ہوتا ہے نا اس کا اپنے بالکل خالق حقیقی سے. میں اپنے والد صاحب کے بارے میں بھی ایک چیز مجھے یاد آ گئی. میرے والد صاحب بھی ایک بہت نیک آدمی تھے, دنیا ان کے ساتھ محبت کرتی ہے, اور مجھے شاید اولاد ہوتے بھی بہت ساری چیزیں ہم اس طرح احساس نہیں کر سکتے. لیکن میرے والد صاحب جب دنیا سے گئے اور
ہزاروں کی تعداد میں لوگ جب ان کے جنازے میں پہنچے، اور ہم دونوں بھائی سارے فیملی ہم جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے. یعنی ہمارے گھر کے قریب ایک بڑی گراؤنڈ ہے، عید گاہ بھی ہے، اور عید کی نماز ہوتی ہے تب بھی وہ کافی بڑی گراؤنڈ ہے تو وہ بھرتی نہیں ہے. میرے والد صاحب کا جنازہ جب ہوا تو وہ پوری گراؤنڈ بھری ہوئی تھی، اور اس گراؤنڈ کے لگنے والی دونوں سڑکوں کے اوپر بھی صفیں تھی. تو یہ کوئی اللہ نے ان کے لیے ان کی جو ہے عطا کی تھی ان کو. اب ایک چیز جو میں یہاں پہ، یہ صرف ان کی تعریف نہیں کر رہا، اللہ ان کی تربت پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے والد محترم کی اور دادا وہ کی. لیکن میں نے ایک چیز ایکسپیرینس کی کہ وہ اپنی زندگی میں ایک تو موت کے لیے بڑے خوش بھی تھے اور اپنی موت کے بارے میں پریڈکٹیو بھی تھے. ہمارے پاس ایک لاہور میں ایک لوکیشن پہ وہ 2 کنال جگہ میرے والد صاحب نے اس کو مسجد بنا دیا. آج بھی وہاں مسجد ہے، مدرسہ ہے ماشاءاللہ. اس مسجد کے ساتھ گلی میں ایک جگہ تھی، درخت لگا ہوا تھا چھوٹا سا، وہ چھوٹی سی جگہ تھی. وہاں بیٹھ کے اکثر وہ قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے. مزدور مستری جب وہ مسجد بن رہی تھی تو وہیں اس درخت کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. ان کی طبیعت بھی زیادہ خراب نہیں ہوئی جب وہ دنیا سے گئے ہیں. کوئی ٹیسٹ ویسٹ ہم نے کروائے تو بالکل ٹھیک تھے، بلکہ ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ شاہ جی تانوں ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بیماری ہوئے تو دوائی دیا. لیکن پھر وہ بس سڈنلی ود ان سیکنڈس وہ چلے گئے میرے ہاتھ میں ہی. میں ان کو اٹھایا تو بہرحال میں وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ 1 سیکنڈ کے اندر وہ بس بغیر کسی تکلیف کے وہ دنیا سے چلے گئے. تو میں نے جو ہے وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا وہ مسجد دے وچ ہی مینوں تدفین کرنا، بچے قرآن پاک پڑھتے رہن گے، مینوں آواز آندی رہے گی تو چلو میں خوش رہاں گا. وہ قرآن پاک سے ان کو بہت محبت تھی، بہت زیادہ. ساری زندگی ان کی قرآن پاک سے ہاتھ گزری، وہ قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے. یعنی میں نے ان کو زیادہ تر یا عبادت کرتے ہوئے یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے اس کو مسجد میں کہ جی مسجد دے وچ انہوں نے کیا سی، تو میں نے وہ جو مسجد کا جو ٹھیکیدار تھا اس کو کال کی. میں کہا وہ ابو فوت ہو گئے تو قبر بنانی ہے. انہوں نے کہا جی قبر ریڈی ہے. میں کہا جی قبر ریڈی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی 15 دن پہلے شاہ جی نے مجھے بلایا تھا، 30,000 مجھے دیا تھا، اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ میری قبر بنا دینا. اور انہوں نے میرا نام لے کے کہ جی تہاڈا نام لے کے انہوں نے کیا سی کہ انہوں کہہ دینا کہ قبر تیار ہے. اور پھر ایک جملہ بھی مجھے انہوں نے بھجوایا، انہوں نے کہا جی ساری زندگی میں تیرے کو پیسے نہیں لے تو میں مرن تو بعد لاں گا. 30,000 روپیہ اس کو دیا اور اسے کہا کہ مسجد کی جو ریت ہے نا اس کا ایک ذرہ بھی میری قبر پہ نہیں لگنا چاہیے. مسجد کی ریت کا بھی جو مسجد کی ریت ہے جو مسجد کے لیے آئی ہوئی ہے اس کا ایک ذرہ بھی ادھر نہیں لگنا چاہیے. اس کو پیسے دیے، اس کو کہا کہ بنا کے رکھ دینا. وہ ریڈی تھی جی. ہم نے ان کی تدفین کی اور آج بھی انہیں کا اسی مسجد کے ساتھ ان کا مزار ہے. اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. ان کو آئیڈیا ہوتا ہے، یہ جو لوگ دنیا میں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے ایسے ہی ہے. ان کو یہ ساری چیزیں، یہ NDEs کوئی مذاق نہیں ہے. یعنی دنیا میں ملینز آف ڈالرز کی ریسرچز کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے. یہ مطلب یہ میں جو اتنی لمبی کہانی سنائی ہے یہ حقیقت ہے بالکل 100%. اور اسی کی عرض دی ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے نور سے مزین کر لیں، راستے کھل جائیں گے. اگر ایک دفعہ آپ نے وہ سرحد ولنگلی پار کر لی تو پھر آتے جاتے رہیں گے، پھر قبر میں بھی آ جائیں گے، کسی کی مدد کر لیں گے، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہے کیا، عالم برزخ کی کیا حقیقت ہے، اور جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں وہ بھی شیئر کیے. صوفیہ کرام کے کیا تھاٹس ہے، قرآن و حدیث کے ریفرنسز سے بتایا، سائنس کا کہتی ہے، اپنی ریسرچ بھی آپ نے شیئر کی اس بارے میں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کے رپورٹ کیے گئے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز پر بات کی. اگر آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.